آج کی نشست میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک اہم دور کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے بالکل ابتدائی سال، یعنی 1999 سے لے کر وہ 9/11 کے فوراً بعد تک کا جو وقت تھا۔ ہاں، اور اس کے لیے ہم بنیاد بنا رہے ہیں ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے کچھ اقتباسات کو۔ جی، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہماری گفتگو انہی مخصوص حصوں پر مبنی ہوگی جو ہمیں ملے ہیں۔ صحیح۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ مصنف اس دور کے واقعات کو، اعلانات کو، حکمت عملیوں کو وہ کس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اقتباسات کیا کہانی سناتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اکتوبر 1999 سے۔ جی۔ اقتباسات کے مطابق ملک میں ایک آپ کہہ لیں سیاسی ابتری تھی، غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ کیا مصنف اس پر کچھ اور روشنی ڈالتے ہیں؟ مطلب وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے فوج نے مداخلت کی؟ دیکھیں، ان اقتباسات میں مصنف یہ نقشہ کھینچتے ہیں کہ سیاسی طور پر ملک ایک طرح سے مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک قومی سطح پر مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ تو ان کے مطابق یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا۔ اچھا۔ بلکہ حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ فوج نے ان کے بقول مداخلت کو ضروری سمجھا۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کا اقتدار سنبھالنا کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی؟ جی، اقتباسات تو یہی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقتدار کی ہوس نہیں تھی، بلکہ ملک کو انتشار اور تباہی سے بچانے کی کوشش تھی۔ یعنی یہ بیانیہ ایک طرح سے فوجی مداخلت کو ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ بالکل، ان ذرائع کے مطابق تو یہی تاثر ملتا ہے۔ اچھا، تو اقتدار سنبھالنے کے بعد کچھ وعدے بھی کیے گئے ہوں گے، استحکام، احتساب۔ جی ہاں، ابتدائی وعدوں میں یہی باتیں تھیں: استحکام لانا، احتساب کرنا اور ایک جدید پاکستان کی طرف بڑھنا۔ اور یہیں پر وہ انلائٹنڈ ماڈریشن یعنی روشن خیال اعتدال پسندی کا تصور بھی آیا۔ جی بالکل۔ یہ کیا تھا؟ مصنف اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ ان اقتباسات میں انلائٹنڈ ماڈریشن کو دو چیزوں پر مبنی بتایا گیا ہے: جدیدیت اور اعتدال پسندی۔ ماڈرنٹی اور ماڈریشن۔ جی، مصنف کا نقطہ نظر یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ ایک حکمت عملی تھی۔ اچھا، کس مقصد کے لیے؟ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو اندرونی طور پر مضبوط کیا جائے اور باہر کی دنیا کو، خاص طور پر مغرب کو، یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان ایک ذمہ دار، ترقی پسند ریاست ہے، شدت پسندی سے دور۔ تو یہ قومی اعتماد کی بحالی سے جڑا ہوا تھا؟ بالکل، یہ تصور براہ راست اسی مقصد سے جڑا تھا کہ ملک کو نہ صرف سیاسی بحران سے نکالنا ہے بلکہ اسے ایک نئی مثبت شناخت بھی دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی نظریاتی بات۔ عملی طور پر کیا اقدامات ہوئے؟ وہ 7 نکاتی ایجنڈے کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، جنرل مشرف نے ایک 7 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا۔ اسے آپ ان کے شروع کے دور کا روڈ میپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے خاص نکات کیا تھے ان اقتباسات کی روشنی میں؟ دیکھیں، جن نکات پر زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں قومی اعتماد اور یکجہتی کی بحالی شامل ہے۔ پھر وفاق کو مضبوط کرنا، صوبوں میں ہم آہنگی لانا۔ معیشت کا بھی ذکر ہوگا؟ جی، معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد جیتنا، قانون کی حکمرانی اور فوری انصاف۔ اور ادارے؟ ہاں، ریاستی اداروں کی تعمیر نو اور انہیں مضبوط بنانا، اور ایک وسیع البنیاد احتسابی عمل، یہ اہم نکات تھے۔ مصنف کے مطابق یہ ایجنڈا اس انتشار کا جواب تھا جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا؟ جی، اقتباسات تو یہی بتاتے ہیں۔ ہر نقطہ گویا ملک کو درپیش کسی نہ کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش تھی۔ مصنف نے اس ایجنڈے کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آمریت نہیں تھی، یہ سمت تھی۔ جی، یہ بہت اہم جملہ ہے ان اقتباسات میں۔ اور یہ بھی کہ اس سے ملک میں نظم و مقصد کا احساس پیدا ہوا۔ یہ تو کافی بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، مصنف کا زور اسی بات پر ہے کہ یہ صرف اعلانات نہیں تھے بلکہ ان پر عمل کر کے ملک کو ایک واضح راہ دکھانے کی کوشش کی گئی۔ کیسے؟ کوئی مثالیں دی ہیں اقتباسات میں؟ براہ راست مثالیں تو ان حصوں میں نہیں ملتی، لیکن مصنف اداروں کو مضبوط کرنے اور احتساب جیسے نکات پر زور دے کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ گورننس کو ٹھیک کرنے کی سنجیدہ کوشش ہو رہی تھی۔ یعنی ایک فعال حکومت کا تاثر؟ جی، کہ ایک حکومت ہے جو مسائل جانتی ہے اور ان کے حل کے لیے منصوبہ رکھتی ہے۔ شاید اسی سے وہ نظم و ضبط کے احساس کی بات کر رہے ہیں۔
تو مصنف اس دور کو پچھلی بے سمتی کے مقابلے میں ایک مثبت تبدیلی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان اقتباسات کی حد تک تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملک ایک نئی سمت پر چل پڑا مصنف کے مطابق، لیکن پھر عالمی سطح پر ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ 11 ستمبر 2001۔ جی، 9/11۔ یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک انتہائی آپ کہہ لیں نازک موڑ تھا۔ مصنف اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، 9/11 نے سب کچھ بدل دیا۔ اقتباسات بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی مشکل دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایک طرف عالمی دباؤ، جی، خاص طور پر امریکہ کا، اور دوسری طرف اندرونی خدشات، ممکنہ رد عمل کا ڈر۔ تو کیا کیا پاکستان نے؟ مصنف بتاتے ہیں کہ جنرل مشرف نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا، پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ آسان فیصلہ تو نہیں رہا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ اقتباسات کے مطابق یہ مشکل تھا، لیکن ملکی مفاد میں ضروری سمجھا گیا۔ اور اس فیصلے کے نتائج کیا نکلے؟ مصنف کیا کہتے ہیں؟ کیا فائدے ہوئے؟ مصنف اسے کئی حوالوں سے پاکستان کے لیے مثبت قرار دیتے ہیں۔ مثلاً؟ اول تو ان کے مطابق پاکستان ممکنہ عالمی پابندیوں اور تنہائی سے بچ گیا۔ یہ تو اہم بات ہے۔ دوسرا، پاکستان کو اہم اقتصادی اور فوجی امداد ملی، جس سے معیشت کو کچھ سہارا ملا۔ ٹھیک۔ تیسرا، بقول مصنف، اس سے عالمی سطح پر پاکستان کی بقا یقینی ہوئی، اسے ایک اہم اتحادی مانا گیا۔ اور چوتھا، آپ نے کہا تھا کئی حوالے ہیں۔ چوتھا، اور اس پر مصنف خاص طور پر زور دیتے ہیں کہ اس حکمت عملی نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو محفوظ بنایا۔ اچھا؟ جی، اور ملک کی خود مختاری کو قائم رکھا، جو اس وقت ان کے مطابق خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ تو مصنف اسے دباؤ میں آ کر کیا گیا فیصلہ نہیں مانتے؟ نہیں، وہ اسے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کہتے ہیں۔ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ پسپائی نہیں تھی، یہ حکمت تھی۔ یہ پسپائی نہیں تھی، یہ حکمت تھی۔ اس حکمت کی کوئی مزید وضاحت، خاص طور پر ایٹمی پروگرام اور خود مختاری کے حوالے سے؟ جی، مصنف کا زور اسی بات پر ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ 9/11 کے بعد دنیا بدل رہی تھی، غیر جانبدار رہنے کا آپشن تھا ہی نہیں۔ یعنی یا تو دوست یا دشمن؟ کچھ ایسا ہی۔ تو مصنف کے مطابق اتحاد میں شامل نہ ہونے کا مطلب امریکہ اور اتحادیوں کی مخالفت موڑ لینا، جس کے نتائج خطرناک ہو سکتے تھے۔ جی، نہ صرف عالمی تنہائی بلکہ پاکستان کے اسٹریٹجک اثاثوں یعنی ایٹمی پروگرام پر بھی سوار اٹھ سکتے تھے، دباؤ بڑھ سکتا تھا۔ تو مصنف کی نظر میں یہ قدم ایک طرح سے دفاعی تھا؟ دفاعی بھی اور موقع سے فائدہ اٹھانے والا بھی۔ مصنف اسے بحران کو موقع میں بدلنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، جس سے پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوائی۔ کیا ان اقتباسات میں اس فیصلے کی وجہ سے جو ملک کے اندر مشکلات پیدا ہوئیں، جو مخالفت ہوئی، اس کا بھی کوئی ذکر ہے؟ نہیں، ان مخصوص اقتباسات میں جو ہمارے پاس ہیں، ان میں اندرونی پیچیدگیوں یا منفی اثرات کا ذکر نمایاں نہیں ہے۔ تو فوکس زیادہ تر بین الاقوامی سطح پر جو فائدے ہوئے یا جو اسٹریٹجک کامیابیاں ملیں ان پر ہے۔ جی، ان حصوں میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بیانیہ زیادہ تر اس بات پر ہے کہ قیادت نے مشکل عالمی حالات میں سے پاکستان کے لیے بہترین راستہ کیسے نکالا اور قومی مفادات بچائیں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں جو ان اقتباسات سے ہمیں ملی ہیں، جی، تو ظہیر احمد میر کا بیانہ کچھ یوں بنتا ہے: 1999 میں فوج کا آنا ضروری تھا انتشار سے بچنے کے لیے۔ مصنف کے مطابق جی، 7 نکاتی ایجنڈے سے ملک کو سمت ملی، نظم و ضبط آیا۔ مصنف کا یہی کہنا ہے۔ اور پھر 9/11 کے بعد ایک مشکل مگر دانش مندانہ فیصلہ کیا گیا، جی، حکمت والا فیصلہ، جس سے نہ صرف ملک بچ گیا بلکہ خود مختاری، اسٹریٹجک اہمیت، ایٹمی پروگرام سب محفوظ رہے۔ کیا یہ ٹھیک خلاصہ ہے؟ جی ہاں، ان فراہم کردہ اقتباسات کا یہ بالکل درست خلاصہ ہے۔ مجموعی طور پر یہ حصے جنرل مشرف کے ابتدائی دور کو ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جہاں ملک کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے بڑے چیلنجز تھے۔ بالکل، اور مصنف کے مطابق ان حالات میں مضبوط قیادت نے نہ صرف ملک کو سنبھالا دیا بلکہ اسے جدیدیت اور عالمی سطح پر ایک مقام دلانے کی راہ پر بھی ڈالا۔ لیکن یہ دہرانا ضروری
ہے کہ یہ سارا تجزیہ یہ صرف اور صرف ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے انہی مخصوص اقتباسات پر مبنی ہے جو ہمارے سامنے ہیں۔ پوری کتاب یقیناً زیادہ وسیع تصویر پیش کرتی ہوگی۔ بالکل۔ تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے ان حصوں کی روشنی میں جنرل مشرف کے اقتدار کے ابتدائی سالوں، ان کے روشن خیال اعتدال پسندی، 7 نکاتی ایجنڈے اور خاص طور پر 911 کے بعد کی حکمت عملی کا جائزہ لیا، جیسا کہ مصنف نے اسے پیش کیا ہے۔ جی، اور یہاں سے ایک سوال، ایک سوچنے کی بات ضرور نکلتی ہے جو ان اقتباسات سے آگے جاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مصنف نے جن ابتدائی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے، استحکام لانے کا، نظم و ضبط پیدا کرنے کا، 911 کے بحران سے نمٹنے کا، وقت نے ان دعووں کو کیسے پرکھا؟ یعنی طویل مدتی اثرات کیا ہوئے؟ بالکل، ان ابتدائی اقدامات اور فیصلوں کے طویل مدتی اثرات پاکستان کے سیاسی، سماجی، معاشی منظرنامے پر آخر کیا رہے؟ یہ وہ پہلو ہیں جن پر ان اقتباسات سے ہٹ کر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اور ان ذرائع میں یہ ڈیولوشن پلان ایک بہت اہم چیز کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ان کے مطابق اس کا بنیادی آئیڈیا یہ تھا کہ اختیارات اور جو فنڈز ہیں وہ اوپر سے نیچے جائیں، مطلب براہ راست گاؤں، قصبوں، شہروں کی سطح تک۔ ذرائع سے کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو گراس روٹ لیول پر لانے کی ایک کوشش تھی۔ جمہوریت کو نچلی سطح پر لانا، یہ تو بڑی بات ہے، اس پر بات کریں گے ابھی، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ آخری سالوں میں جو چیلنجز آئے، خاص کر وکلا تحریک، سیاسی مخالفت، ان کے بارے میں یہ ذرائع کیا کہتے ہیں۔ بالکل، اور ایک دلچسپ بات جو یہ ذرائع اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود ان کے مطابق معیشت چلتی رہی، ادارے کام کرتے رہے۔ وہ اس ساری استقامت کا کریڈٹ آپ کہہ سکتے ہیں قیادت کو دیتے ہیں۔ یہ ایک غور طلب بات ہے۔ صحیح، اور آخر میں پھر ان ذرائع میں جو ان کی مجموعی لیگیسی یا ورثے کی تصویر بنائی گئی ہے اس پر بات کریں گے، جیسے روشن خیال اعتدال پسندی، ڈیجیٹل انقلاب اور پاکستان کو 21ویں صدی کے لیے تیار کرنے والی باتیں۔ یہ سب ان ذرائع میں ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ذرائع کیا کہتے ہیں۔ چلیں تو سب سے پہلے ڈیولوشن آف پاور پلان، یہ ذرائع اس منصوبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا صرف تعریف کرتے ہیں یا کچھ تفصیل بھی بتاتے ہیں؟ ذرائع اسے کافی اہمیت دیتے نظر آتے ہیں۔ ایک جگہ تو صاف لکھا ہے کہ ڈیولوشن آف پاور پلان کے ذریعے مشرف نے مقامی حکومت کو بااختیار بنایا۔ مطلب یہ کہ جو فیصلے پہلے اسلام آباد یا صوبوں میں ہوتے تھے، فنڈز وہاں سے آتے تھے، اب وہ اختیارات کافی حد تک نیچے منتقل کر دیے گئے، ضلع، تحصیل اور یونین کونسل کی سطح پر۔ اور ذرائع زور دیتے ہیں کہ یہ صرف اختیارات نہیں تھے، پیسے بھی ساتھ تھے تاکہ وہ اپنے منصوبے خود چلا سکیں۔ با اختیار بنانا۔ لیکن اکثر یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ ایسے منصوبے اصل میں طاقت کو بانٹ کر کمزور کر دیتے ہیں۔ کیا ذرائع اس پر کچھ کہتے ہیں؟ ہاں، یہ ذرائع اس نقطے کو ایڈریس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جمہوریت کے جڑوں تک طاقت پہنچانا تھا، کمزور کرنا نہیں بلکہ مضبوط کرنا تھا۔ ان کا موقف تو یہی لگتا ہے کہ مقصد مرکزیت کو کم کرنا تھا، لوکل لیڈرشپ کو آگے لانا تھا تاکہ وہ اپنے مسئلے خود حل کریں۔ وہ اسے ایک طرح سے عوام کو حکومت میں زیادہ حصہ دینے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تاثر یہی ملتا ہے کہ اس سے مقامی ترقی تیز ہوئی اور لوگوں کی پہنچ بڑھی، گراس روٹ ڈیموکریسی والی۔ کیا ذرائع کوئی مثال بھی دیتے ہیں؟ مطلب کیسے اختیارات، کتنے فنڈز، کچھ اندازہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ان اقتباسات میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں کہ کون سے محکمے یا کتنے ارب روپے منتقل ہوئے، لیکن مجموعی تاثر یہی ہے کہ بنیادی چیزیں جیسے صحت، تعلیم، پانی، صفائی، ان میں مقامی حکومتوں کا کردار بڑھایا گیا۔ ذرائع کا فوکس زیادہ اس بات پر ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا تھی، اور ان کے مطابق نیت اچھی تھی، اختیارات نیچے دینے کی، عوام کو طاقتور بنانے کی۔ وہ اسے ایک بڑا انقلابی قدم کہتے ہیں جس نے مقامی سیاست اور ترقی کو بدلنے کی کوشش کی۔ تو خلاصہ یہ کہ ان ذرائع کی نظر میں ڈیولوشن پلان ایک مثبت بنیادی اصلاح تھی جمہوری عمل کو پھیلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ وہ چیلنجز جو آخری دور میں آئے، ان کے بارے میں ذرائع کیا نقشہ کھینچتے ہیں؟ جی، ذرائع ان مشکلات کو مانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آخری برسوں میں چیلنجز سامنے آئے
اور ان میں سب سے بڑا چیلنج جو بتایا گیا ہے وہ ہے وکلا تحریک۔ الفاظ یہ ہیں کہ اس تحریک نے ان کی طاقت کو للکارا، ساتھ ہی یہ بھی کہ سیاسی مخالفت بڑھی۔ تو یہ دو بڑے فیکٹرز تھے ان ذرائع کے مطابق جنہوں نے حالات مشکل بنا دیے۔ طاقت کو للکارا، یہ تو کافی سخت الفاظ ہیں۔ کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ للکار کیسی تھی؟ وکلا کیا مانگ رہے تھے؟ سیاسی مخالفت کیوں تھی؟ کچھ اس پر ہے؟ نہیں، ان اقتباسات میں اتنی تفصیل نہیں ہے۔ مطلب تحریک کے مطالبات یا مخالفت کی وجوہات پر زیادہ بات نہیں ہے۔ ذرائع کا فوکس زیادہ اس بات پر ہے کہ ان چیلنجز کا اثر کیا ہو رہا تھا، اور اثر یہ تھا کہ حکومت کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی، ملک میں ایک بے یقینی سی تھی۔ وہ اس صورتحال کو حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان بتاتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ استقامت والی بات آتی ہے نا، جو آپ نے شروع میں کہی تھی۔ ذرائع ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز شدید تھے، گرفت کمزور ہو رہی تھی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ملک پھر بھی ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ اسے کیسے ملاتے ہیں وہ؟ یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے ان ذرائع کا۔ وہ اس تضاد کو مانتے تو ہیں، لیکن اس کی وجہ قیادت کی کارکردگی کو بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مگر اس کے باوجود معیشت نے ترقی کی، ادارے قائم رہے اور پاکستان محفوظ رہا۔ ان کا استدلال یہ لگتا ہے کہ سیاسی سطح پر جو بھی ہلچل تھی، اس کے باوجود ریاست کے جو بنیادی کام تھے، معیشت، ادارے، سیکیورٹی، وہ چلتے رہے۔ تو کیا اس کی کوئی وضاحت ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ کوئی اعداد و شمار، کسی ادارے کا ذکر؟ نہیں، ان اقتباسات میں خاص نمبرز یا اداروں کا تفصیلی تجزیہ نہیں ملتا، لیکن زور اس بات پر ہے کہ یہ استحکام کوئی اتفاق نہیں تھا۔ وہ صاف کہتے ہیں حتیٰ کہ مشکل میں بھی ان کی قیادت نے ملک کو استحکام دیا۔ یعنی ان ذرائع کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جنرل مشرف کی لیڈرشپ تھی جس نے سیاسی دباؤ کے باوجود ملک کے سسٹم کو گرنے نہیں دیا، سیکیورٹی کو قائم رکھا۔ وہ اسے ایک آپ کہہ لیں غیر معمولی کارکردگی بتاتے ہیں کہ سیاسی بحران میں بھی ملک کے بنیادی مفادات محفوظ رہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ذرائع مانتے ہیں کہ آخری سال مشکل تھے، حکومت کمزور ہوئی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کی وجہ سے ملک چلتا رہا، معیشت، ادارے کام کرتے رہے۔ یہ ان ذرائع کا اپنا زاویہ ہے؟ بالکل، اور یہ ہمیں اس دور کو سمجھنے کا ایک خاص لینس دیتا ہے، کم از کم ان ذرائع کی حد تک۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کے نزدیک سیاسی استحکام اور ریاستی کارکردگی لازم و ملزوم نہیں ہوتے ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں اب ذرا آخر کی طرف آتے ہیں۔ ان کی مجموعی لیگسی جو ورثہ چھوڑ گئے، اس کو یہ ذرائع کیسے بیان کرتے ہیں؟ ذرائع ان کے پورے دور کو ایک تبدیلی کا دور کہتے ہیں، ٹرانسفارمیٹیو ایرا۔ یہ کافی وسیع بات ہے، لیکن وہ اس کو واضح کرنے کے لیے کچھ خاص چیزیں بتاتے ہیں۔ پہلی چیز ہے انلائٹنڈ ماڈریشن، یعنی روشن خیال، اعتدال پسندی کا نظریہ۔ ذرائع کہتے ہیں یہ ان کی پالیسیوں کی بنیاد تھی۔ روشن خیال، اعتدال پسندی، ہاں یہ نعرہ تو بہت سنا تھا اس دور میں۔ کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھی؟ عملی طور پر کیا کیا گیا اس حوالے سے ان ذرائع کے مطابق؟ دیکھیں، یہ ذرائع اس نظریے کی بہت گہرائی میں نہیں جاتے، وہ اسے ایک ویژن کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مقصد تھا پاکستان کو ایک ماڈرن، پروگریسو ملک دکھانا جو دنیا میں ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کرے۔ اب اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا پالیسیاں بنی، ان کے کیا نتیجے نکلے، اس کی تفصیل ان اقتباسات میں نہیں ہے، لیکن اسے ان کے دور کی پہچان ضرور قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک نظریاتی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی ٹھوس چیزیں جنہیں یہ ذرائع ان کے ورثے کا حصہ مانتے ہوں؟ دوسری اہم چیز جس پر یہ ذرائع بہت زور دیتے ہیں وہ ہے ڈیجیٹل انقلاب۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں آئی ٹی اور ٹیلی کام میں بڑی تبدیلیاں آئیں، جیسے موبائل فون عام ہوا، انٹرنیٹ کی رسائی بڑھی، میڈیا کو آزادی ملی۔ یہ سب اسی دور میں ہوا ان ذرائع کے مطابق۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان چیزوں نے پاکستان کو 21ویں صدی کے لیے تیار کیا۔ ڈیجیٹل انقلاب، کیا اس کی کچھ مزید وضاحت ہے؟ صرف ٹیکنالوجی آئی، اس کے کوئی معاشی سماجی اثرات کا بھی ذکر ہے؟ نہیں، وہ اسے صرف ٹیکنالوجی تک نہیں رکھتے۔ اشارہ یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی نے ملک کو جوڑا، انفارمیشن تک پہنچ آسان بنائی اور معیشت کے لیے نئے راستے کھولے۔ مثال کے طور پر ذرائع یہ تاثر دیتے ہیں کہ ٹیلی کام میں جو سرمایہ کاری ہوئی، مقابلہ بڑھا، اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوا اور ملکی معیشت کو بھی۔ وہ اسے ایک ایسے قدم کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے پاکستان کو دنیا کے ساتھ چلنے میں مدد دی۔
تو مقامی حکومتوں سے لے کر روشن خیال، اعتدال پسندی اور پھر یہ ڈیجیٹل انقلاب، یہ ذرائع تو کافی وسیع پیمانے پر ان کے دور کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور وہ ان سب کو ملا کر ایک نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا وراثہ آج بھی زندہ ہے، اور اس زندہ وراثے میں 3 چیزیں گناتے ہیں: مضبوط معیشت، جڑا ہوا پاکستان اور ایک ڈیجیٹل قوم۔ ان ذرائع کے مطابق یہ وہ بنیادیں ہیں جو مشرف دور میں رکھی گئیں، اور آج کا پاکستان ان پر کھڑا ہے۔ یہ تو کافی جامع اور مثبت تصویر کشی لگتی ہے۔ آخر میں ان کی شخصیت یا لیڈرشپ سٹائل کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ذرائع؟ ذرائع انہیں ایک منفرد قسم کا لیڈر بتاتے ہیں، ایک سپاہی جو مسلح بنا، یعنی فوجی بیک گراؤنڈ تھا، لیکن انہوں نے ملک میں سماجی، معاشی، سیاسی اصلاحات لانے کی کوشش کی۔ ان ذرائع سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فوجی پس منظر کی وجہ سے وہ فیصلے لینے اور ان پر عمل کروانے میں شاید زیادہ مؤثر تھے، جبکہ مسلح والا پہلو انہیں ملک کو ماڈرنائز کرنے کی طرف لے جاتا تھا۔ یہ چیز ان ذرائع میں ان کی لیڈرشپ کی ایک خاصیت کے طور پر بتائی گئی ہے۔ تو گویا یہ ذرائع ایک فوجی لیڈر کے سویلین رول میں آنے اور پھر ملک بدلنے کی کوششوں کو ایک اہم کہانی سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ کسی لیڈر کا اپنا بیک گراؤنڈ، اس کی ٹریننگ، تجربات، وہ کیسے اس کے ویژن اور کام کرنے کے طریقے پر اثر ڈالتے ہیں۔ ان ذرائع کا زاویہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے ان خاص اقتباسات کو دیکھا۔ ان ذرائع کے مطابق ڈیولیوشن پلان مقامی حکومتوں کو طاقت دینے اور جمہوریت کو نیچے تک لانے کا ایک اہم قدم تھا۔ جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ذرائع مانتے ہیں کہ آخری سالوں میں وکلا تحریک اور سیاسی مخالفت جیسے بڑے چیلنجز تھے، لیکن ان ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے باوجود لیڈرشپ کی وجہ سے معیشت اور ادارے مستحکم رہے۔ مجموعی طور پر یہ ذرائع جنرل پرویز مشرف کے دور کو ایک ٹرانسفارمیٹو یعنی تبدیلی لانے والا دور کہتے ہیں۔ ان اقتباسات کے مطابق اس دور نے مضبوط معیشت، بہتر رابطوں اور ایک ڈیجیٹل قوم کی بنیاد رکھی۔ ان ذرائع میں جو تصویر بنتی ہے وہ ایک ایسے فوجی پس منظر والے رہنما کی ہے جس نے مسلح بن کر ملک کو 21ویں صدی کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ نقطہ نظر ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ مختلف شعبوں سے آنے والے لیڈرز قومی ترقی اور تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے اپناتے ہیں۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے جو ان ذرائع کو پڑھ کر ذہن میں آتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔